اپنے چہرے پر رگڑا، یعنی اپنے لیے کوئی یعنی کہ تذلیل کی صورت بنائی کہ میری اس سے مطلب ترکیب بنے. تو یہ جب انہوں نے کیا تو ان کے دل سے وہ فرماتے کہ کیفیت وہ جاتی رہی نفرت کی دل سے. تو خیر وہ دل سے بس نفرت نکالے اپنے دل سے، لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں معاف نہ کرنا بھی افضل ہے. جو ابھی آپ نے سنا ایک واقعہ میرے یوں تجربے میں آیا کہ ایک پنجاب میں ایک کیس ہوا تھا. اپنے جامعۃ المدینہ کے طلبہ تھے، تو وہ بیچارے حافظ تھے. یہ دو بھائی تھے، تو ایک حافظ قرآن تھے جو مصلی سناتے تھے تراویح میں. تو وہ تراویح پڑھ کر جب آئے تو جہاں ان کا کوئی کہیں مدرسے وغیرہ میں قیام تھا، تو یہ کوئی اور دو ان کے کوئی ایسے دوست آئے جو شاید ان سے کلوز تھے یا رشتہ دار تھے قریبی یا دور کے. وہ آئے اور انہوں نے ان آنے والوں نے کوئی چیز ان کو پلائی، کوئی شربت یا چائے یا کوئی چیز ان کو پلائی. تو ان دونوں کو مطلب نیند چڑھی. تو بڑے بھائی نے بولا کہ میں تو نیند چڑھی اندر سو رہا ہوں، اور دوسرا بھی یوں جھونکے کھاتے کھاتے. تو ان دونوں نے کیا کیا، اس کو چھری سے ذبح کیا، ذبح کر کے یہ بھاگ گئے. اور جب صبح وہ اٹھا تو اس کو پتا چلا، اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ وہ کوئی ایسی چیز گھول کے پلائی تھی اور ذبح کر کے یہ بھاگ گئے تھے. اب وہ نہیں میرے کو پتا کہ کیا ایسی دشمنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس طرح یہ کیس کیا. اب آخر کار وہ پکڑا گیا، جو قاتل تھا وہ پکڑا گیا. اب یہ میرے پاس بیچارے آئے، لیٹر لکھا، پھر یہ آئے اور بتایا کہ یہ ایسا سا معاملہ ہے. اور اب وہ جو بھائی تھے وہ بتا رہے تھے، ان کے شاید بھائی آئے تھے میرے پاس، وہ کہنے لگے کہ الیاس اگر بولتا ہے کہ معاف کر دو تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو اب میں نے اس وقت اپنے اوپر غور کیا. میں نے کہا اگر ویسے تو ایک لوگ گولی مارتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی قتل خطرناک ہے، لیکن گولی مارنا اس کے مقابلے میں آسان ہے. چھری پھرانا اپنے ہاتھ سے کسی انسان پر، یہ بہت ہی سخت دل آدمی کا کام ہے. تو اس بے رحمی کے ساتھ انہوں نے ایک حافظ قرآن کو ذبح کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں اور یہ باہر نکلے اور دل کھل جائے اس کا اور کچھ کا کچھ کر دے. تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو میں معاف کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا. اس کو ایسے آدمی کا زندہ رہنا سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر خیر وہ چلے گا، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، خدا بہتر جانے. کہ میرے کو بھی بہت اس پر یوں دل خراب ہوا کہ یہ کیسا بے رحم آدمی. ایک حافظ قرآن طالب علم کو بیچارے کو رمضان مہینے کا خیال نہیں کیا، تراویح پڑھا کر آیا تھا وہ، اور اس طرح اس نے ذبح کر دیا. جانور سے بدتر ذہن کے بھی ہوتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حضور آپ کچھ مائک لیا تھا. یہ کہ کینے میں اور بھی یعنی جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی پہلو اس کے نکل سکتے ہیں. یعنی عام طور پہ بابا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یعنی کینہ جس وجہ سے تھا، جیسا کہ سائل نے بھی سوال کیا تھا کہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اس لیے میرے دل میں اس کا کینہ بیٹھ گیا اور وہ پھر سوال شروع کیا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کینہ پیدا ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ تو کوئی نہ کوئی اس کی لاجک بنتی ہے کہ سامنے والے کا ایسا واقعی قصور ہوتا ہے کہ وہ کینہ پیدا ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب اس کو پالا جاتا ہے اور اس کو دراز کیا جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے کھیلتا ہے. مثلا اگر کوئی دیندار آدمی ہے، اس سے کوئی قصور ہو گیا، کسی کی حق تلفی ہو گئی، تو دوسرے کے دل میں اس کا کینہ بیٹھ جائے گا. لیکن عام طور پہ چونکہ جہالت زیادہ ہے اور دین سے یعنی جیسی قربت ہونی چاہیے عوام کی اور عام مسلمانوں کی اتنی نہیں ہے، تو اگر دیندار آدمی سے کوئی قصور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کینہ بیٹھتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر اس دین سے دوری کا باعث بھی بن جاتا ہے.
اور وہ اس دینی شخص اور اس کی جنس سے تعلق رکھنے والے سارے ان کو قصوروار کہنا شروع کر دیتا ہے. مثلا کسی مولوی صاحب کا کوئی قصور ہو گیا، کسی امام صاحب کا ہو گیا، کسی عالم صاحب کا ہو گیا، تو ایک آدھ کے قصور کی وجہ سے سب کو لپیٹ میں لے لینا، جیسا کہ آپ کئی بار اس پر تنبیہ فرماتے بھی ہیں. تو کینہ بہرحال دل میں رکھنا جو ہے یہ ہے خطرناک، کہ رہے گا تو وہ پروان چڑھے گا تو پھر شیطان کو آنے کا، دھمکنے کا اور مزید وسوسے ڈالنے کا ذہن میں موقع ملتا ہے. اور پھر جو جہالت ہوتی ہے، بندہ محدود نہیں رہتا، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، بدلہ لینے میں بھی اور دوسروں کا مزید تہمات، الزام تراشی، بہتان میں بھی. بہت ساری گناہوں کا صدور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب جیسے بدلہ لینے پر یہ نا کہ اب اتنا ہی بدلہ لے، یہ بہت بہت مشکل ہے. کہ کسی نے مثال کے طور پہ گھونسا مارا، اب آپ بدلے میں گھونسا مارو گے، اتنا ہی مارو گے. اس نے یوں کیا تو کس کے دو گے، دو گلاٹی کھا جائے، خلا بازی کھا جائے. ظاہر ہے کہ وہ اب کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو انتقام لینے کے جواز کی صورت موجود ہے، لیکن یہ کہ معاف کرنا افضل ہے، اور بدلہ اتنا ہی لے جتنا تکلیف پہنچی ہے، یہ بہت مشکل ہے. بابا اخلاقی اعتبار سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں، یعنی یہ چونکہ احکامات سیکھے نہیں جاتے، پھر علم کے مطابق اپنی تربیت بھی نہیں کی جاتی. عام طور پہ آج کل یوں دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ مشہور ہے کہ بچوں کو دین سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، تعدیب کے لیے مارا جا سکتا ہے. کوئی بدتمیزی کریں تب بھی ڈانٹا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو، وہ جب غصہ آتا ہے بچے کی کسی شرارت کی بنا پر تو وہ حد میں نہیں رہتے. یعنی ماریں گے تو کبھی منہ پہ تھپڑ مار دیں گے، کبھی جناب سر پر ماریں گے، کبھی 3 سے زیادہ ضرب ماریں گے، کبھی اتنی شدید ماریں گے کہ نیل پڑ جائے گا. تو جب اپنے لخت جگر پر سختی کرنا، جس کی شریعت نے اجازت بھی دی تھی، اس میں اپنے آپ کو حد میں آدمی نہیں رکھ سکتا. تو جو بالکل اجنبی محض ہو، اس سے جب بدلہ لینے کی طرف آدمی جاتا ہے تو وہ چونکہ اخلاقی تربیت کا فقدان ہے تو آزمائش میں پڑ جاتا ہے، خود زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے. گھر والے ایسی سزائیں دیتے ہیں. ایک باپ تھا، وہ اپنے بیٹوں کو جب یہ، اور بیٹے بھی ایسے تھے بس کہ وہ سدھرتے نہیں تھے، وہ زد میں آتے ہی تھے. تو وہ کیا کرتا تھا، لڑکے بھی بڑے تھے یار، تو ان بیچاروں کے سارے کپڑے چھین لیتے تھے گھر والے اتار کے، مادر زاد ننگا کر کے اس کو دھکا مار دیتے تھے گھر کے باہر. اور بس وہ جس طرح حشر ہوتا تھا نا ان کا، شرماتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ننگا ہوں میں، اتنے بڑے تھے. ایک باپ کو دیکھا کہ اس کی جب کھوپڑی گھومی نا تو وہ ایک بیٹے کو ننگا کر کے اس کو ہاتھ پیر باندھ کے، وہ بھی لڑکا تھا نا کہ، اور ہاتھ پیر باندھ کے ڈالا ہوا تھا اور منہ اس کا کالا کیا ہوا تھا. تو اتنے میں وہ تو ظاہر ہے کہ بچہ، ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ بھیڑ، وہ اس میں دوسرا اس کے بڑے بھائی کو لایا، اس کا باپ اٹھا کر اس کو اسی طرح ننگا کر کے باندھا ہوتا، ادھر ڈال دیا سب کے سامنے، وہ تذلیل کی. اب اگر ایسی سزا ہے تو یہ شرعاً بھی ناجائز، لیکن اخلاقاً بلکہ دنیاوی طور پر بھی اس طرح کے بچوں کے مطلب دلوں میں اپنے والدین کی محبت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی نفرت بیٹھ جائے گی. اس سے اس کی حیا بھی تو ختم ہو رہی ہے. یعنی ایک شخص کو جب پتہ چلے کہ مجھے اس حال میں بھی دیکھ لیا گیا ہے، تو اب بعض اوقات عموماً جن وجوہات، ایک حیا کے کچھ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا کہ یہ ساری چیزیں میرے لوگوں کے سامنے آئیں، لیکن جب ایک بار آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر اس بچے کی بھی تو حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. پھر وہ آگے بے شرمی والے سے 4 قدم آگے بڑھ کے کام کرے گا. یہ بھی امکانات ہیں کہ حیا رخصت ہو. بہرحال یہ کہ یہ اس طرح کی سزائیں بھی ناجائز ہیں، گناہ ہیں. اس طرح جن کے ستر کو چھپانے کا حکم ہے، اتنا بڑا بچہ اس کو اس طرح، اب جن کے ستر چھپانے کا حکم نہیں ہے تو وہ تو ہوتے ہی ننگے، کھیلتے رہتے گلیوں میں بعض اوقات، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھدار ہو جب بھی مسئلہ ہے نا. تو طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، سب بعض مارتے ہیں کہ وہ نیل ڈال دیتے ہیں. جب یہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں تو دوسروں سے جب دشمنی ہوتی ہوگی تو کیا نہیں کریں گے. اچھا، تو خیر یہ تو جواب ہوا. اب ایک صبر کا سوال ہوا تھا کہ صبر کسے بولتے ہیں اور کیا صبر و شکر ایک ہے.
تو صبر اور شکر ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اور صبر کی تعریف مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، صبر کے معنی ہے روکنا. شریعت میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر صبر، شریعت میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں. نمبر 1 مصیبت پہ صبر کرنا. نمبر 2 عبادت اور طاعت دونوں کے ایک ہی معنی، یعنی عبادت کی مشقتوں پر صبر کرنا اور ان عبادتوں اور طاعتوں پر قائم رہنا. نمبر 3 نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا. یہ 3 صبر ہوئے. تو اب اس کی مزید یہ تفصیل مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں. یہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 299 کا اس میں حوالہ ہے. اس کو یوں سمجھو کہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرے. اب دل کو قابو میں رکھنا اور راضی پر رضا رہنا، یہ پہلی قسم کا صبر ہے. یعنی بہت واضح ہے یہ کہ مصیبت پہنچی، مثال کے طور پر سمجھو جیب کٹ گئی، یہ مصیبت ہی ہے. تو اب بندہ بے قرار ہوگا. تو اب بے قراری کا اظہار کیسے کرے گا؟ یار میری جیب کٹ گئی، ہائے میری جیب کٹ گئی، ہائے میری جیب کٹ گئی، یار وہ اتنے پیسے تھے اور میرا اتنا نقصان ہو گیا، میری تنخواہ چلی گئی. اب یہ ساری بے قراریاں ہیں اور یہ صبر کے ثواب سے محروم کرنے والے کام. صبر اس کا جاتا رہا، یہ بے صبری ہے. بیمار ہو گیا، اس میں بھی لوگوں پر اس کا بلا حاجت تذکرہ کرنا، یہ بھی بے قراری ہی کی ایک علامت ہے. ورنہ بولتا کیوں؟ کچھ یعنی کہ تکلیف ہوئی، یہ بھی تو بولا ہوئی تکلیف ہوئی مجھے، یار صبح سے آج سر درد ہو رہا ہے، 2 دن سے قبض لگا ہوا ہے، یار آج رات پوری رات نیند نہیں آئی مجھے، بے چینی، عجیب سی بے چینی تھی. یار وہ اصل میرا بچہ بیمار ہو گیا نا، تو بس یار وہ بے چینی ہو گئی. یا وہ میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، یار وہ تنخواہ بڑھ نہیں رہی، مہنگائی ہے، اب یار بس مسئلہ ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے جملے. ٹریفک جام ہو گئی، لوگ کسی کا خیال نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. آج کل وہ جانوروں کے متعلق قربانی کے دن ہے تو بے صبریوں کے مظاہرے ہوتے ہوں گے. تو جانور ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگا تو اس کے تذکرے اگر بے قراری میں کرتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے تو یہ الگ، یہ بے صبری. اور اگر ویسے ہی اگر چٹکلے کے طور پر کرتا ہے کہ آج تو بڑا مزہ آیا، یوں تو یوں ہو گیا، بھاگا اور میں یوں پکڑ کے لایا، نہ اپنا شیر ببر ہونا ظاہر کر رہا ہے، تو یہ پھر اس کے الگ پھر احکام ہوں گے. تو بہرحال بے صبری تو ہر وقت ہوتی ہے. یار پیاس کے مارے میرا منہ سوکھ رہا تھا، میں نے کتنی بار بولا پانی دیتا ہی نہیں ہے. تو اب کہیں غیبت، کہیں کچھ کہیں کچھ، بے صبری بھی اس میں موجود. تو اگر ہم دن بھر غور کریں تو صبر کر کے 1000 مواقع آتے ہیں ثواب کمانے کے، لیکن نہیں کرتے. ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی تو کیسا کڑکڑ کرتے ہیں، جیسے کڑکڑ کرنے سے گاڑی کو پر لگیں گے اور اڑ کر منزل پر پہنچ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور یہ بک 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 کرتے رہیں گے. اور بارہا گناہوں بھرے جملے ان کے منہ سے نکلتے ہوتے ہوں گے. تو قفل مدینہ، ایسے موقع پر قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو کب لگائیں گے؟ تو خاص موقع ہے. صبر کر کے اجر کمائے، بھلے گاڑی پھنسی یار صبر کا موقع لائی. صبر کر کے اجر کمانے کا موقع لے آئی. وہ ایک حکایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. کسی نے آپ کو چاٹا مارا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے جنت نصیب ہو گئی تو تم کو بھی لے کر جاؤں گا. صبر کر کے اجر کمانے کا موقع دیا. ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا بھی عجیب واقعہ ہے. وہ کسی سپاہی نے سر پھوڑ دیا تھا آپ کا، وہ ہے حکایت احیاء العلوم وغیرہ میں، لیکن آپ نے اس کو بھی دعائیں دی تھی. اب وہ نہیں پہچانا، وہ بعد میں تو بڑا نادم ہوا، لیکن آپ نے اس کو مطلب دعائیں دی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا. اس پر اس نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے. تو غالباً مضمون اسی طرح کا ہے کہ تم نے مجھ پر ظلم کر کے مجھے صبر کا اجر کمانے کا موقع دیا تو میں نے صبر کیا. یہ اللہ والوں کی باتیں. ہم کو تو خالی کسی کا دھکا لگ جائے نا، ابے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، کیا پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، نظر نہیں آتا، چشمے چڑھا رکھے پھر بھی اندھا ہے. ہماری لینگویج یہ ہوتی ہے. بلکہ اب کسی نے جھاڑ دیا، ہمارا بے خیالی میں اس کو ہاتھ یا پاؤں لگ گیا، اب جھاڑ دیا، اب ہمارا بھی موقع ہے کہ ہم کو ایزا ہوئی، اب ہم صبر کریں. یار معاف کرنا بھائی، معاف کر دیں. اور آج کل ویری سوری، جب نرمی سے مسکین جیسا منہ بنا کر آپ سوری یار معاف کرنا، ذرا خیال نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی نرم پڑ جائے، ڈونٹ وری بول دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر فرما رہے تھے. ایک نابینا فقیر موجود تھے وہاں راستے میں، تو ان پر آپ کا پیر مبارک پڑ گیا یا کچھ آپ کا کچھ ان کے اس طرح پیر لگ گیا. تو انہوں نے، وہ نابینا فقیر جو تھے، انہوں نے بھی تھوڑا اسی طرح آواز نکلی ان کی کہ دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے. تو آپ نے، امیر المومنین تھے، اٹھوا لیتے تو کہیں کا نہ رہتا، لیکن امیر المومنین تھے نا، سمجھے، امیر ہو تو ایسا ہو. بڑی نرمی اور پیار سے فرمایا کہ میں اندھا نہیں، مگر بے خیالی میں میرا پاؤں آپ کو لگ گیا. تو اس لیے صبر کرنا چاہیے. کوئی ہم کو جھاڑ دے، غصہ کرے، دھکیل دے، جیسے آج وہ بکروں کے پاس آنے سے محرومی پر یہ باتوں کی گھومی ہوگی کہ میں نے تو مدنی فیس بھی دی تھی، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، میرے کو نہیں آنے دیا. یہ اپنی چلاتے ہیں، لگاتے ہیں، اس کے پاس کون سا ٹوکن تھا، یہ کون سا مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، وہ تو آج پہلی بار آیا تھا، بلکہ کبھی مدنی مذاکرے میں نظر نہیں آیا. داڑھی منڈے کو وہ بڑی آسانی سے آئیے کر کے اندر لا کے بٹھا دیا. یار ہم مدنی کام کرتے ہیں، مدنی انعامات اتنے میرے صحیح ہیں، اتنے پر عمل ہے، پورے روزے رکھے میں نے اور مجھے نہیں آنے دیا. اب کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، آپ کی اس گفتگو میں کیا کیا اب چھانٹی کروں میں. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو. عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے، عاشق کے لب پر شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. تو اب اندر آنے میں ایزا تو پہنچی ہوگی اگر آپ نے کوشش کی ہو تو، اس کا تو انکار نہیں ہے. تو معاف کرنے کے فضائل بیان کروں، خود تو معلوم ہوں گے آپ کو. تو مہربانی کر کے یہی تو موقع ہے ثواب کمانے کا کہ آدمی صبر کر لے اور اجر کمائے. اس کی برکتوں سے انشاءاللہ بڑے بڑے کام آپ کے ہو جائیں گے. تو معاف کرنے کی فضیلت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی.
حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے عز و جل، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب خوب بڑبڑاہٹ کر لیا، 100 آدمیوں کو گلا شکوا کر دیا، 50 غیبتیں کر لیں. اب کسی نے صبر کی تلقین کی تو بڑا تو ساری نکل چکی تھی. اب یہ کہنا بے موقع ہے ہاں وہی صبر ہی کیا ہوا ہے. تو صبر تو اول صدمے پر ہوتا ہے. جیسے ہی صدمہ پہنچا قفل مدینہ سمجھے صبر. اب بڑ کر کے اب بولے یار بس ٹھیک ہے یار صبر تو کیا ہے یار، ورنہ تو میں یہ کر ڈالتا وہ کر ڈالتا نہیں. پھر بھی وہ مطلب تو یہ عوام کی حالت بہت پتلی ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں صابر بنا دے. پاپا اول صدمے پہ یعنی پہلی مرتبہ جب تکلیف یا صدمہ پہنچا تو اب اس وقت تو بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیا، قفل مدینہ لگا لیا، لیکن یہ بعد میں شیطان کے وساوس یا کسی اور نے کوئی جملہ کس دیا، اب بے صبری کا مظاہرہ. عموماً تو نہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بارہا کہ یار وہ تمہارے کو دیکھ کے ہنس رہا تھا نا، تو وہ پتہ ہے تم کو یہ کیوں ہنس رہا تھا؟ وہ تم نے جو بات کی تھی نا اس پر ہنس رہا تھا کہ دیکھو اس میں عقل ہی نہیں ہے. اچھا یار جب بھی اچھا یار ویسے کبھی نہیں ہنستا یار، یہ اسی لیے ہنستا تھا. تو اب یہ جو ہے نا یہ بڑا بدماش ہے، بہت ہی بدبخت ہے یہ شخص جو اب اس کو خواہ مطلب اکسا رہا ہے اور ٹکرا رہا ہے. اب یہ جو گناہ کا اس کی وجہ سے دروازہ کھلے گا نا توبہ استغفر اللہ. یہ بھی ہوتا ہوگا. یا بعض اوقات کوئی شکوہ کرتا ہے کہ یار وہ اس نے نا یار میرے ساتھ صحیح نہیں کیا. جس کو کہا نا اس کو چاہیے کہ صبر کی تلقین کرے اور اس کو ایزی لے، اور ایزی لینے کی اس کو تلقین کرے. ایسا نہیں ہو بلکہ بولے گا یار واقعی یار تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو یہ ہیوی لگے گا کہ ہاں یار واقعی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یوں بھی ترکیب بنتی ہے کہ پہلے وہ صبر کیے ہوئے ہوتا ہے بیچارہ، خالی وہ برداشت تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا تو بتاتا ہے اب گیا، یا خالی وہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ یار تمہارے ساتھ تم نے کچھ نہیں بولا یار اس کو. وہ جواب دو تھا کہ آئندہ خیال رکھے یار. تو وہ آئندہ خیال رکھے اس عنوان پر وہ اس پر آگے بڑھتا ہے، اور دونوں کی پھر بے خیالی میں جو ترکیب آؤٹ ہوتی ہے نا. تو یوں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کی لائے نا تو اس میں آگ میں تیل نہ ڈالا جائے، بلکہ یوں بھی بولتے ہوں گے یار میرے ساتھ بھی اس نے صحیح کیا تھا، یوں بھی بولتے ہوں گے. بھلے واقعی ہوا ہو تب بھی یہ نہ کہا جائے کہ آگ لگے گی، یہ تیل ہے. تیل نہ ڈالا جائے بلکہ پانی ڈالا جائے آگ پر، ٹھنڈا کیا جائے، صبر کی تلقین کی جائے، فضیلت. اور اگر واقعی وہ بعضوں کا بات بہت مائنر ہوتی ہے، اگر واقعی مائنر ہے تو جھوٹ تو نہ بولے یار یہ بات میرے کو بری لگانے کی، یار چھوڑو یار جانے دو یار، تو معمولی سی بات ہے جبکہ ہو معمولی سی. تو ہر صورت میں جھوٹ کا سہارا لے کر صلح کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ تو سارے جب دروازے بند ہو جائے نا سچ کے تب کہیں سے وہ جھوٹ کو نکال کر فٹ کیا جائے. جو جھوٹ بولنے کی صلح کرانے میں اجازت ہے نا تو اس کی صورتیں خامہ کا جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بول کر کام لیا جائے. باپا غصے کی وجہ یعنی جب بھی کوئی کسی کا وہ اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر آدمی وہ جذباتی ہو جاتا ہے، غصہ دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جذباتیت بہت لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے،
خاص طور پہ جیسے جیسے دین سے دوری بڑھ رہی ہے، یہ جو فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، اس طرح کی جو فرسودہ معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک جگہ اخبار میں میں نے پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو آج کل یعنی موسیقی تو ہے ہی گناہ، یعنی گانے بجانے کے جو آلات ہیں اس کو بھی اتنا ہیجان خیز بنا دیا ہے کہ جس سے جو حیوانیت اور سفلیت والی صفات ہیں وہ اندر جو ہے پنپتی رہتی ہیں. کسی کی بھی خلاف مزاج ذرا سی بات ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی. جیسے بیل بھی بجائیں گے وہ بھی غصے سے، دروازہ بجائیں گے وہ بھی غصے سے. تو یہ تو معاملات ہیں کہ یہ پورا یعنی معاشرہ ہمارا لپیٹ کے اندر ہے. جیسے صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرنا چاہیے، پہلے صدمے پر ہے، اس کے فائدے بہت ہیں. اور بعضوں کا جو صبر نہیں کرتا وہ اس کے جو یعنی منفی اثرات ہوتے ہیں اس کو خود بھی دیکھ لیتا ہے کہ صبر نہ کرنے سے، غصہ نکالنے سے، بھڑاس نکالنے کے بعد اس کا وہ امیج نہیں رہتا سامنے والوں کی نگاہ